سرزمیں پہ جب محمد مصطفیٰ آئے، عرب کی سرزمیں پہ جب محمد مصطفیٰ آئے، بدی کی ظلمتوں میں جلوہ اسلام چمکائے، بدی کی ظلمتوں میں جلوہ اسلام چمکائے، چلے تھے قتل کرنے ہی شہیدی کو عمر، لیکن چلے تھے قتل کرنے ہی شہیدی کو عمر، لیکن نصیحت جب سنی قرآن کی ایمان لے آئے، پہنچ کر چاند پر سائنس داں کیوں ناز کرتے ہیں، پہنچ کر چاند پر سائنس داں کیوں ناز کرتے ہیں، اشارے سے نبی نے اس کے ٹکڑے کر کے دکھلائے، اشارے سے نبی نے اس کے ٹکڑے کر کے دکھلائے، ذرا اس محسن اعظم کیے شان کرم دیکھو، ذرا اس محسن اعظم کیے شان کرم دیکھو، کھلائے بھوکے سائل کو مگر خود کچھ نہیں کھائے۔ اللہ رب العالمین ہی تمام تعریف کا، تمام طرح کی تعریف کا سزاوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمومی طور پر تمام انبیاء کرام کے اوپر درود و سلام نازل ہوں، اور خاص طور پر ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیش بہا درود و سلام نازل ہوں۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے صلح حدیبیہ کے حوالے سے، اور اسی کڑی کو جوڑا جائے گا صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے چند اہم چنندہ واقعات سے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ حق بات پر عمل کرنے کی، حق گو بننے کی، اور حق گوئی کو، حق اور سچائی کی صفت کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلح حدیبیہ نام ہی سے واضح ہے کہ مسلمان یا اہل اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قتل و خوریزی، جنگ و غارت گری، لڑائی اور ان تمام طرح کے فسادات سے دور رہا کرتے تھے۔ وہی اسلام ہے جو اسلام آدم علیہ السلام کو اللہ نے دے کے بھیجا تھا، اسلام وہی ہے جو اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ عام کیا تھا، اور آج بھی اسلام وہی ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی اور چینجنگ نہیں ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اگرچہ لوگوں نے اسلام کے مفاہیم، اسلام کے معانی، اسلام کے مطالب کے اندر ہیرا پھیری کرنے کی اور اس میں کچھ رد و بدل اور تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو اسلام تھا وہی اسلام ہے اور وہی اسلام رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام اگر صلح و آشتی کا مذہب تھا، صلح و آشتی کا پیامبر اور پیغامبر تھا، تو آج بھی ہے اور رہتی دنیا تک انہی اوصاف کے ساتھ اسلام باقی اور برقرار رہے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی دفعات سہیل بن عمرو کے ساتھ مکمل کر لی ہے۔ صحابہ دل ملائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنی زبان حال و قال سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے
وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کئی ایک سوالات کیے، یہاں تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں شک پیدا ہوا اور میرے ساتھ بہت سارے میرے ساتھیوں کے دلوں میں اس چیز کا شک ہونے لگا کہ آخر ہم سچے مذہب کے اوپر قائم ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے جو یہ رسول ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ سچے رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ سوچئے ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے، سالہ سال، برسہ برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کی سنت کی پیروی میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیبیہ کے اس مقام پر موجود تمام صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمع و طاعت کا دم بھرا ہے، مکمل طور پر آپ سے محبت کا ثبوت پیش کیا ہے، آپ کے اطاعت و فرما برداری زندگی کے تمام نشیب و فراز میں کی ہے، لیکن اس موقع پہ شک اور خلجان کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے پیدا ہوا، کہنے لگے صحابہ، کہنے لگے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ سچا نہیں ہے؟ نبی جواب دیتے ہیں اللہ سچا ہے۔ دوسرا سوال، کیا آپ کو اللہ نے سچا رسول بنا کے نہیں بھیجا؟ نبی جواب دیتے ہیں مجھے اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا۔ کہا کیا آج ہماری تعداد زیادہ نہیں ہے؟ کہا ہماری تعداد زیادہ ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسلام غالب ہونے والا مذہب نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اسلام غالب ہونے والا مذہب ہے۔ عمر ابن خطاب نے کہا پھر آخر کون سی بات ہے؟ اے اللہ کے نبی، آپ ان قریش کے ساتھ، مکے والے کافروں کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، اے عمر یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ مجبوری ہے، اور اسی وقت کی ضرورت مجبوری کے راستے سے اللہ رب العالمین ہمارے لیے فتح و کامرانی کے راستے نکالے گا، اور ہوتا بھی وہی ہے۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مکہ فتح ہوتا ہے۔ کیسے فتح ہوتا ہے اس کا بھی بیان آئے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے صلح کی دفعات کے اوپر دستخط کر دیے، معاملہ مکمل طور پر فائنل ہو چکا ہے۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں، میرے صحابہ ہم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، خانہ کعبہ کی زیارت ہمارے مقدر میں نہیں ہے، اس لیے اپنے ساتھ جو جانور لائے ہو قربانی کے ہدیے کے اسے قربان کر دو، اور اپنے سروں کے بالوں کو یہیں حدیبیہ کے مقام پر یا تو چھوٹے کرا لو یا تو مکمل طور پر اپنے سروں کے بالوں کو صاف کروا لو۔ صحابہ خلجان میں شک اور تردد میں مبتلا ہے، ان کو یقین نہیں آ رہا ہے کائنات کا مسیحا سرور کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اس حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی بھی صحابی تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران و پریشان ہے، انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفیق حیات حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماجرا بیان کرتے ہیں، او ام المؤمنین ام سلمہ، یہ دیکھو مکے والوں نے ہمیں مکے میں جانے سے روک دیا، وہ داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے، حدیبیہ کے مقام پہ ہم ٹھہرے ہوئے، ہم نے صلح کر لی ہے، صلح کی تمام شرطیں مکمل طور پر لکھی جا چکی ہیں، اب ہم مکے نہیں جا سکتے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا، او میرے ساتھیوں، اپنے قربانی کے جانوروں کو یہی حدیبیہ کے مقام پہ ذبح کر دو، قربان کر دو، لیکن کوئی بھی ساتھی، کوئی بھی صحابی اپنا جانور قربان کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے حکم دے دیا، او میرے ساتھیوں، اپنے سروں کے بالوں کو یا تو مکمل طور پہ صاف کرا لو، حلق کرا لو، یا اپنے سروں کے بالوں کو چھوٹا کرا لو، تقصیر کرا لو، لیکن کوئی بھی صحابی میرا حکم سننے کو تیار نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتی ہیں، او حبیب کائنات، او میرے شوہر محترم، اور زمانے کے تاجدار، آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلے جب آپ میرے حجرے سے، میری اس جگہ سے باہر نکل کے جائیے تو صحابہ کے سامنے اپنے سر کے بال کو صاف کروا لیجئے،
اور سب سے پہلے آپ کی ہدیے کا قربانی کا جو جانور ہے اسے ذبح کر دیجئے۔ اگر صحابہ یہ منظر دیکھیں گے، اپنے نبی سے سرزد ہوتا ہوا یہ عمل دیکھیں گے، صحابہ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اللہ کی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے جب نکلے تو پہلا کام اپنے سے شروع کیا، اپنے سر کے بال کا حلق کرایا اور قربانی کے جانور کو ذبح کیا۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا، سارے کے سارے صحابہ نے اپنے قربانی کے جانوروں کو اللہ کے راستے میں ذبح و قربان کرنا شروع کر دیا، اور سبوں نے اپنے سروں کے بالوں کو یا تو چھوٹا کرا لیا یا تو مکمل طور پر حلق یعنی صاف کروا لیا۔ وہی صحابہ ہیں، آپ اس کے پہلے سن چکے ہیں، حدیبیہ کی اسی صلح کے حوالے سے بیان تھا، ایک صلح کا پیغام، اور فریقین یعنی قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آنے والے ایک ایلچی اور قاصد کا، عروہ ابن مسعود ثقفی کا، کہ نبی کے صحابہ تو ایسے ہیں کہ اگر وہ کوئی حکم دیتا ہے تو فوری طور پر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کا معاملہ یہی تھا، نبی حکم نہیں دیتا تھا، اشارے کرتا تھا، اور صحابہ اس کے اوپر اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، منادی سے اعلان کروایا، لوگوں آج سے شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ صحابہ نے آواز سنی، گھروں میں جو شراب کی بوتلیں پڑی تھیں اور شراب ہانڈیوں میں جو پک رہے تھے، وہ ہانڈیاں شراب سمیت لا کر کے لوگوں نے مدینے کی گلیوں میں پھینک دیا، اور بیان کرنے والوں نے کہا شراب اس روز مدینے کی گلیوں میں، نالیوں میں ایسے بہنے لگی جس طرح سے آسمان سے نازل ہونے والا بارش کا پانی گلیوں میں بہہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ کے تحویل کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیتے ہیں۔ صحابہ صرف اشارہ دیکھ رہے ہیں، نماز میں ہے۔ حبیب کائنات نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا، او میرے صحابہ، میرے پاس تو حکم آیا تھا کہ اے محمد آج سے آپ کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے، آپ اپنا چہرے انور نماز کی حالتوں میں مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ میں نے اللہ کے حکم پہ کر لیا، تم نے کیوں کر لیا؟ صحابہ جواب دیتے، واللہ کے نبی، ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے حبیب نے اپنا چہرہ ایک جانب سے دوسری جانب کر لیا ہے، ہمارے لیے اشارہ کافی تھا، ہمیں کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑی۔ آج بھی اس وقت وہی صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، لیکن آپ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ کیوں تھا ایسا؟ اس لیے کہ صحابہ کو اس بات کے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا، ہماری اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر صلح کیوں کر رہے؟ صلح حدیبیہ، فتح مکہ کے چنندہ اہم واقعات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ مکے والوں نے، خاص طور پر قریش نے صلح کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط یہ بھی لکھائی تھی کہ اے محمد، مکے والوں میں سے اگر کوئی مسلمان بن کے مدینے جائے گا، مدینے والے اسے واپس کریں گے، مدینے والوں میں سے اگر کوئی کافر بن کر مکے والوں کے پاس آئے گا، مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا، کوئی بھی مسلمان کفر کی ڈگر پر نہیں چلتا ہے الا ماشاء اللہ، اگر اس کے ذہن و دماغ میں علم دین کی اہمیت بالکل نہ ہو تو ایسی صورتحال پیش آتی ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے گزارش کی ہے ٹیک نہیں لگانا چاہیے، جمعے کے خطبے میں ٹیک اور اس طرح سے نہیں لگانا چاہیے، ٹھیک سے بیٹھ جائیے، آگے بڑھو، کہ اس سے خطیب بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور یہ اصل میں شریعت کے اصول اور منہج کے خلاف ہے، نبی منع کرتے تھے ان تمام چیزوں سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو مان لیا ہے۔ ابو جندل اور ابو بصیر اس کی زندہ و جاوید مثال ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو، ابو بصیر کو صرف اس بنیاد پہ واپس کر دیا تھا مکے والوں کے پاس کیونکہ شرط تھی کوئی بھی شخص مکے سے مسلمان بن کے مدینے آئے گا اسے واپس کرنا پڑے گا۔ صحابہ اگرچہ اسے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ بھی ابو جندل کے پاس آئے تھے اور کہا تھا ابو جندل صبر کرو، لیکن اگر اجازت دو تو یہ جو تمہارا باپ سہیل ابن عمر نام کا ہے اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دوں، مگر معاملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا کر نہیں سکتے تھے۔ وہ وقت بھی آیا، قریش والوں نے غداری کی، قریش کے ساتھ حدیبیہ کی مقام پر لکھی جانے والی شرط میں بنو بکر شامل ہو گئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، اور بنو بکر نے اس چیز کی حامی بھری تھی کہ ہم قریش کے ساتھ رہیں گے۔ حدیبیہ کی صلح سن 6 ہجری میں ہوتی ہے۔ 1.5 سال گزرنے کے بعد بنو بکر نے غداری کی مکے میں، کیونکہ بنو خزاعہ بھی اس وقت مکے ہی میں آباد تھے۔ بنو خزاعہ قبیلے کے لوگوں کے اوپر ان لوگوں نے وطیرہ نام کے ایک چشمے پر، پانی کے ایک گھاٹ پر حملہ کر دیا رات کی تاریکی میں بنو بکر نے، اور بنو بکر کا ساتھ قریش قبیلے نے بھی دیا۔ پہلے تو قریش والوں نے اسلحہ ہتھیار ان کے لیے فراہم کیے، اس کے بعد بنو بکر جو بنو خزاعہ کے اوپر حملے کر رہے تھے، بنو بکر والوں کے ساتھ یہ قریش والے بھی شامل ہو گئے جنگ اور لڑائی میں۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ بنو خزاعہ کے بہت سارے لوگ مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ بنو بکر اور قریش والوں نے بنو خزاعہ کی بہت ساری عورتوں کو باندھی، غلام بنا لیا، قید کر لیا۔ بنو خزاعہ میں سے ایک شخص عمرو بن سالم الخزاعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے پہنچتے ہیں، اور مدینے پہنچ کے اطلاع دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جو شرط تھی کہ بنو خزاعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہیں، بنو بکر والوں نے، قریش والوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے راتوں رات، ہمارے مال انہوں نے لوٹ لیے، ہمارے بچوں اور بیویوں کو انہوں نے غلام بنا لیا، ہمیں برباد کر دیا، ہمارے اوپر رات کی تاریکی میں حملہ کیا۔ ہم نے کعبہ کے جوار میں پناہ بھی لی، لیکن کعبے میں بھی انہوں نے ہمیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ کعبے کی جوار اور کعبے کے دامن میں بھی انہوں نے ہمارے اوپر حملے کیے، اے اللہ کے نبی ہماری مدد فرمائیے۔ عمرو بن سالم الخزاعی کا یہ پیغام اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، جس پیغام میں مکمل طور پر، صاف طور پر یہ بات تھی کہ قریش والوں نے صلح حدیبیہ کی شرطوں کی مخالفت کی ہے، اس کے دفعات کے خلاف کام کیا ہے، اس لیے صلح کو توڑ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے یہ پلاننگ کرنی شروع کی، ارادہ کر لیا کہ اب مکے کے اوپر چڑھائی کریں گے، مکے کے اوپر قریش والوں کے اوپر حملہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منصوبہ بنا رہے۔ ایک صحابی سنیے گا، حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نام کے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خاموشی کے ساتھ مکے کے اوپر چڑھائی کا حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ یہاں تک یہ ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں بھی اس چیز کی اطلاع اور خبر نہ کی کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کس جگہ پر، کس مقام پر حملہ کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چنندہ خاص صحابہ کے ساتھ یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ اگر قریش والوں نے بنو خزاعہ کے ساتھ غداری کی ہے، ہمارے ساتھ غداری کی ہے، شرطوں کو توڑا ہے، شرط کی ایک دفعے کو، اس کے ایک بند کو توڑا ہے، تو ہم مکے کے اوپر حملہ کر کے ہی دم لیں گے۔ حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کی بھنک لگ جاتی ہے، خبر لگ جاتی ہے۔ حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکے والوں کے پاس ایک بڑھیا کے ہاتھ خط لکھ کر کے روانہ کرتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس چیز کی اطلاع دی جاتی ہے، وہ کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مکے والوں کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے ایک ہی ساتھی نے جاسوسی کر کے مکے والوں کو خبر دینے کا اور آپ کے حملے کے متعلق قریش کو آگاہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور انہوں نے ایک بوڑھی عورت کے ساتھ ایک خط بھی روانہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب، مقداد بن اسود، زبیر بن العوام کو بلاتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم تینوں، اور ایک روایت میں 4 صحابہ کا نام ملتا ہے، تم تینوں یا چاروں جاؤ روضہ خاک پر، وہاں پہ تمہیں ایک عورت ملے گی اس مقام پر جس عورت کے پاس ایک خط ہے، اور اس خط کے اندر میرے ایک ساتھی نے غداری کر کے ہمارے حملے کے بارے میں مکہ اور قریش والوں کو خبر دینے کا ارادہ کیا ہے، اور میرے ساتھیوں اس مقام پہ جاؤ، وہ عورت ملے گی، اس سے کسی بھی حال میں خط کو چھین لینا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن اسود، زبیر بن عوام، اس سارے ساتھی صحابہ وہاں پہنچتے ہیں، عورت مل جاتی ہے، اس عورت کو دھمکی دیتے ہیں، کہتے او بڑھیا عورت، تیرے پاس کوئی نہ کوئی خط ضرور ہے جس خط کے اندر ہماری طرف سے ہمارے حملے کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے قریش والوں کو، وہ خط ہمیں دے دے۔ وہ عورت کہتی ہے او لوگوں، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، میں تو یوں ہی جا رہی ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے مل کر کے دھمکی دی اس عورت کو کہ او عورت، یہ پیغام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کے ہمیں بھیجا ہے، اللہ کے نبی غلط نہیں ہو سکتے ہیں، تو غلط ہے، یقیناً تو غلط ہے، یا تو آرام سے خط کو نکال کر کے ہمارے حوالے کر دے، یا تو پھر تجھے ننگا کر کے خط کو چھین کے لے کے جائیں گے۔ دھمکی کے الفاظ سے نے اس عورت نے خط نکالا اپنے بالوں کی چوٹیوں سے، یا خط نکالا اپنے کمر کے اندر جو پہنے ہوئے تھے کپڑے وہاں سے، اور وہ خط دے دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی یہ خط ہادی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے مدینہ شریف پہنچے۔ وہ خط کھولا گیا، صحابہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس خط کے اندر جو پیغام تھا، پیغام لکھنے والے صحابی حاطب بن ابی بلتعہ کو اپنے پاس بلایا۔ خط کے اندر یہی چیز لکھی ہوئی تھی کہ مدینے والے خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مکے پہ چڑھائی اور حملے کا مکمل ارادہ ظاہر فرما لیا ہے، اس لیے مکے والے آگاہ ہو جاؤ، تم بچ نہیں سکتے اس انتقام اور اس حملے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاطب سے پوچھتے ہو، حاطب تم یہ بتاؤ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ حاطب نے ابھی بلتعہ کہتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لیں، ہم مجھ سے غلطی ضرور ہوئی کہ میں نے آپ کے پیچھے آپ کی جاسوسی کی ہے، آپ کے حملے کے بارے میں مکے والوں کو بتانا چاہا ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے کہ حاطب اسلام سے مرتد ہو گیا، بات ایسی نہیں ہے کہ حاطب کفر کے اوپر راضی اور خوش ہو گیا، وہ اللہ کے نبی میرے دل میں اسلام موجود ہے، میں مرتد نہیں ہوا۔ کہا پھر کیوں کیا؟ کہا حاطب نے ابھی بلتعہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا معاملہ یہ ہے کہ میں قریش کے ساتھ اسلام لانے سے پہلے ان کا حلیف تھا، ان کے ساتھ چپکا ہوا تھا، ان کے خاندان کا کوئی چشم و چراغ اور فرد نہ تھا میں، میرے خاندان کے کچھ لوگ ابھی بھی مکے میں موجود ہیں، آپ کے صحابہ میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے خاندان کے لوگ مکے میں موجود ہیں، اگر قریش کے لوگ ان مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں تو وہ خاندان والے قریش کے دفاع میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی میرے پاس میرے خاندان کا کوئی بھی آدمی نہیں ہے، میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ قریش میرے اس احسان کو یاد کریں گے، اور قریش والے میرے خاندان کے باقی لوگ جو مکے میں بچ گئے ہیں، مدینہ ہجرت نہیں کر سکے ہیں، خاندان کے باقی لوگوں کو یہ قریش والے ستائیں گے نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی
آپ مجھے اجازت دے دو میں اس منافق کی گردن اڑا کے رکھ دوں، اس نے غداری کیے حملے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے، ہمارا راز ہمارا پردہ فاش کرنا چاہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں، کہتے عمر تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ حاطب ابن ابی بلتع بدر کے غزوے میں شریک ہوئے ہیں، اور اللہ نے بدریوں کے بارے میں فرما دیا ہے کہ ہم نے بدری صحابہ کو بدر میں شریک ہونے والے، بدر غزوے میں حصہ لینے والے سارے لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے، وہ آزاد ہیں کچھ بھی کرے۔ یہ دوسرا اہم چنندہ واقعہ حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے صرف داستان نہیں، صحیح احادیث کی معتبر کتابوں کے حوالے ہیں، اس میں یہ واضح ہوا کہ حاطب نے اگر غداری نہیں کی تھی، لیکن چونکہ غداری تھی، جاسوسی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں وحی کے ذریعے اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اب جنگ کا منصوبہ بنا لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، کسی بھی حال میں مکے کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ مکے والوں کو اب یہ خبر لگ چکی ہے کہ مدینے سے محمد اور ان کے ساتھی نکل کے آنے والے ہیں، اور ان کے پاس ایک لشکر جرار ہے، ایک بھاری بھرکم لشکر ہے، اور اس لشکر کو لے کے ہمارے اوپر حملہ کرے گی۔ ان کی رات کی نیندیں حرام، بے چین و بے قرار، کوئی بھی صورتحال سامنے دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ قریش والوں نے اور پورے مکے والوں نے اس مرتبے بھی ابو سفیان ابن حرب کو اپنا قائد بنا کے بھیجا، ابو سفیان ابن حرب کو اپنا رہنما بنا کے بھیجا، بات چیت کرنے کے لیے انہیں مدینے روانہ کیا ہے۔ اے ابو سفیان، اب ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں، ہم نے اب تک محمد اور ان کے ساتھیوں کو ستایا، جگہ جگہ ان کو تکلیفیں دی، ان سے غزوات جنگوں لڑائیوں میں مقابلہ کیا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ تعداد میں وہ کہیں زیادہ ہو چکے ہیں، اور صحابہ کی ایمان اس قدر مضبوط و مستحکم ہے کہ ان کی ایمان کے آگے مکے والے ٹک نہیں پائیں گے۔ ابو سفیان ایک کام کیجیے، آپ جائیے مدینے، اور مدینے جا کے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اور ان کے ساتھیوں سے سفارش کیجیے اس بات کی کہ بنو بکر والوں نے، قریش والوں نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر کے غلطی کر لی ہے، آپ تو اچھے آدمی ہو، ایک مرتبہ معاف کر دیجئے، آگے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یا تو یہ کہو کہ صلح کی جو 10 سال کی مدت ہے وہ مدت باقی رہنے دی جائے۔ ابو سفیان ابن حرب اس وقت تک جو کافر تھے اور کفر کے سرغنہ لیڈر اور کمانڈر تھے، مکے والوں کے یہاں ان کی عزت کا ایک خاص مقام تھا، یہی ابو سفیان ابن حرب مدینے روانہ ہوئے۔ مدینے پہنچنے کے بعد ابو سفیان ابن حرب اپنی بیٹی رملہ کے پاس پہنچتے ہیں، ام حبیبہ کنیت ہے، رملہ نام ہے، ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان اپنی بیٹی رملہ کے پاس پہنچتے ہیں مدینے میں۔ رملہ نکل کے آتی ہے باہر گھر سے، اور گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک لگا ہوا ہے۔ ابو سفیان ابن حرب اپنی بیٹی کا بستر سمجھ کر اس بستر پر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ بیٹی کا گھر ہے۔ رملہ نکل کے آتی ہے اور بستر کو سمیٹنا شروع کر دیتی ہے، بستر اٹھا لیتی ہے، اپنے باپ کو اٹھنے کے لیے مجبور کرتی ہے، اٹھ جاؤ اس بستر سے۔ ابو سفیان ابن حرب کہتے ہیں، او بیٹی بات کیا ہے؟ کیا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں، یا پھر یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ بیٹی جواب دیتی ہے، آپ اس بستر کے قابل نہیں ہو، یہاں پہ رشتہ اسلام اور کفر کا ہے۔ آپ میرے باپ جب ہو، جب آپ اسلام لے آؤ، آپ کافر آدمی ہو، اور یہ کائنات کے امام صحابہ کے سردار آمنہ کے لال میرے شوہر محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے، آپ نے نبی کے بستر کو پلید و گندہ ناپاک و نجس کر دیا ہے، آپ اٹھ جائیے، نہ میں آپ کی بیٹی نہ آپ میرے باپ کو۔ ابو سفیان تل ملائے ہوئے
وہاں سے اٹھے اور پہنچے نبی کے پاس، سفارش کی صلح کی مدت بڑھا دی جائے، اللہ کے نبی نے انکار کر دیا۔ ابو بکر کے پاس پہنچے، کہا صلح کی مدت بڑھا دی جائے، ہم سے غلطی ہو گئی، قریش والوں نے بنو خدا کے اوپر حملہ کر دیا، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ ابو بکر نے کہا ہم سے نہیں ہو سکتا۔ عمر کے پاس پہنچا، یہ ابو سفیان پہنچے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر کے پاس آئے ہو سفارش لے کر کے؟ ارے اگر میرے پاس ایک کوڑا بھی ہوتا نا مارنے کے لیے تو مار کر کے میں تم سے جہاد کرتا، عمر سفارش نہیں کرتا۔ پھر یہ پہنچے حضرت علی بن ابی طالب کے پاس، علی بن ابی طالب کے پاس ابو سفیان پہنچے، اس وقت وہاں فاطمہ موجود ہے، فاطمہ کے پاس ہے علی اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے بچے ہیں کھیل رہے۔ انکار کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا کوئی سفارش نہیں، اللہ کے نبی نے جو منصوبہ بنایا ہے اس منصوبے کے خلاف ان کا کوئی بھی صحابی جا نہیں سکتا ہے۔ کہا فاطمہ کہ پھر اپنے بیٹے کو سفارش کے لیے لگا دو، اس بیٹے سے اگر اللہ صلح کراتا ہے حسن کے ذریعے تو ہم رہتی دنیا تک کے لیے تمہارے اس بیٹے کو سردار مان لیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا میرا یہ بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، یہ سرداری کے قابل نہیں ہے، اور یہ کیسے کسی کو پناہ دے سکتا ہے، یہ کیسے کسی کے درمیان صلح کرا سکتا ہے؟ نبی نے جو منصوبہ بنایا ہے مکے کے اوپر چڑھائی اور حملہ کرنے کا، چڑھائی ہوگی حملہ ہوگا، نبی کے فیصلے کے خلاف ہم میں سے کوئی بھی جا نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا الہ اسلام اور ایمان کی سچی تعبیروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔